بات سے ملول یا دل برداشتہ ہو کر اف بھی نہ کہو، کیونکہ بڑھاپا انسان کا کمزور ترین دور ہوتا ہے۔ اس وقت نوجوان بیٹا اپنے ہر فیصلے کو درست اور جائز سمجھتا ہے، وہ حکم کرنا پسند کرتا، سننا نہیں چاہتا۔ ایسے وقت میں قرآن و حدیث نے آگاہ کیا، اے انسان یاد رکھ، جوانی ایک دن تجھ سے بے وفائی کر جائے گی، تیری کمر جھک جائے گی، ادھر ادھر بھٹکتا اور لاٹھی ٹیکتا ہوا چلے گا، اس وقت تو سہارے کا محتاج ہوگا۔ ذرا سوچ، تجھ سے پہلے تیرے والدین اس حال میں ہیں، اپنے بڑھاپے کا تصور کر اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بن۔ اگر والدین نے کچھ سخت سست کہہ بھی دیا تو کیا ہوا، آخر انہوں نے تم پر اپنی جوانی کی بہاریں لٹائی ہیں، اپنی تمناؤں کا گلا گھوٹا اور اپنے جذبات کا خون کیا ہے، تمہاری ساری حسرتیں نکالی اور اپنے ہر آرزو کو دفن کر دیا، اور آج جب تم جوان ہو، وہ بڑھاپے کی آگ میں جل رہے ہیں، تو تم پر فرض ہے کہ ان کی کسی بات سے رنجیدہ نہ ہو، ان سے اکتا کر اف بھی نہ کہو۔ دوستو یاد رکھو، جس نے ماں باپ کو ستایا وہ کبھی سکھی نہیں رہا، اس نے دنیا میں چین کی سانس لی، نہ آخرت میں نجات ملے گی۔ مسند احمد میں ہے کہ جو شخص دراز عمر اور فراغ رزق کی تمنا رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ اگر علم چاہیے تو استاد کی خدمت کرو، اگر دولت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ میں انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ من احتشام الطالب من الصف السادس من قسم الحفظ أن يأتي ويخطب محمد احتشام باللغة العربية. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ رئيس الحفلة المبجل وأساتذة الكرام وإخواني الأحبة، إني قد تلوت أمامكم آية آنفة تدور خطبتي معكم اليوم حولها أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهداه النجدين، وجعل لقضاء حياته في هذه الدنيا سبيلين، أحدهما سبيل الشكر والثاني سبيل الكفر، فإن اختار سبيل الشكر كان محبوبا عند الله، وإن اتخذ سبيل الكفران فقد يهوي إلى قعر المذلة من قمة المجد العالية، ويتبع ضليلا مهينا، كما يقول عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ أيها المستمعون الكرام، تدل هذه الآيات الكريمة على منزلة الشاكرين وعاقبة الكافرين، ولا شك أن الشكر سبيل الأنبياء والصحابة والصالحين، والكفر سبيل الشيطان والطغاة والمتكبرين۔ ألم تعلموا أن الله قد جعل إبليس معلم الملائكة، ولكن لما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام
کوئی تقریر پیش کریں. میر مظفر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل للشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے حکمت قرآن پیدا کر. صدر محترم و معزز سامعین، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا موضوع دنیا کی سب سے مقدس اور پاکیزہ کتاب قرآن پاک ہے. وہ قرآن جس کا ایک ایک حرف صادق اور سچا ہے، وہ قرآن جس کی زبان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے. قرآن کریم رب الجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی خلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے صحابہ بلغا ادبا و شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل لوگ ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رکھنے کو حماقت بتایا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چلتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. اور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدر انعامات سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا. محترم حضرات، قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے. وہ عرب قوم جن کو کوئی جہلائے عرب کا خطاب دیتا تھا، کوئی ان کو جاہلیے مکہ کہتا تھا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ اکرام ہو گیا. جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا کا احساس ملا. جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی دیس ہو گئی کہ جسے قیصر و کسریٰ کا خاک نے ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا. قابل قدر سامعین، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی. مگر افسوس کہ آج ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری. کامیابی جس کا خود آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی ان کا مقدر بن گئی. وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار جانوروں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چمٹی بھی ان کا حکم ماننے کو تیار نہیں. وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام کیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے. وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں. محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سمجھ جائے تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. خدا نہ خواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو تو پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کی بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا. اسی پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ
الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. قابل احترام صدر محترم معزز حاضرین، ہمارے مدرسے میں تعلیمی سال میں ایک دفعہ انعام دیا جاتا ہے. عمومی طور پر سالانہ امتحان جنوری میں منعقد کیا جاتا ہے. تو امید عام طور پر مدارس میں نمبرات پر انعام دیے جاتے ہیں، مگر ہمارے مدرسے میں نمبرات پر انعام دینے کا کوئی طریقہ نہیں. مثال کے طور پر ایک طالب علم نے ایک سال میں اگر 5 پارے حفظ کیے اور انہوں نے نمبر لیے 99، اور ایک طالب علم نے ایک سال میں 12 پارے حفظ کیے مگر نمبر لیے 50. ہم لوگ 50 نمبر کو یا 90 نمبر کو نہیں دیکھتے، بلکہ جس کی تعلیم سب سے زیادہ ہو اس کو انعام رکھتے ہیں. اور اس وجہ سے سب سے پہلے سب سے زیادہ جو پارے حفظ کرتے ہیں ان کو انعام دیا جاتا ہے. تو امتیاز انعام عفاف صاحب کو، عفاف جو بچے انعام والے ہیں تو آ جاؤ بیٹے سامنے، جن کو سند ملنے والی ہے وہ سامنے آ جاؤ. عفاف احمد آؤ بیٹے جاؤ. پروگرام پہ فون کرتا ہوں. انہوں نے ایک سال میں اس کے بارے میں 16.5 پارے انہوں نے حفظ کیے ہیں، اس وجہ سے ان کو انعام دیا جا رہا ہے. امتیازی انعام 16.5 پارے. یہ صدر محترم، جلسے کے صدر محترم شور آفاق شخصیت ہے، ان کے تعارف کی ضرورت نہیں، اس کے طور سے سید ارباز جلدی آؤ بیٹے، گھر سے نکل جاؤ. سید ارباز انہوں نے 12 پارے سے زیادہ حفظ کیا. 14 پارہ چل رہا بیٹا، 12 کا حفظ چل رہا ہے. محمد منتظر محمد صاحب سب 12 پارہ سے زیادہ حفظ. سامنے سے علیم بھائی. محمد یوسف، محمد صاحب، محمد صاحب فہیم الدین، عبد الناصر، فہیم الدین، عبد الناصر، اسرار الحق، محمد احمد خان، انعام قادری، عباد عبد الحسیب، نوال احمد صدیقی، عثمان غنی، عقیب علی، محمد عباد، محمد کاشف، ادریس عابد، ادریس عابد، شجیع اللہ، سیف اللہ، سیف اللہ، مجاہد علی، سید نثار، محمد یوسف، محمد مزمل، محمد مزمل،
احمد مہدی صاحب. کو انعام دیا جا رہا ہے. اس سال میں سے انہوں نے ایک دن غیر حاضری کی, باقی تمام کے تمام دن حاضر رہے. صدر مکتب کو انعام دیا جا رہا ہے. پابندی حاضری کا انعام ہے. 278 دن میں 277 دن پورے پڑھنے کے لیے آئے ہیں. مدرسہ 278 دن چلا, 277 دن آئے پڑھنے. ان کو اس بات کا انعام دیا جا رہا ہے. القرآن وعلم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم صدر اجلاس, رئیس المدارس حضرت مولانا محمد رحیم الدین انصاری صاحب دامت برکاتہ, ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد, آج کے اس مقدس جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا حسین الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ, بانی و محترم جامعہ اسلامیہ فاروق اعظم ضلع بجنور یو پی, حضرت تشریف لا چکے ہیں اور آج کے اس جلسے کی سرپرستی حضرت مولانا مفتی محمد عظیم الدین صاحب صدر مفتی جامعہ نظامیہ فرمائیں گے, اور اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا رحیم الدین انصاری صاحب فرما رہے ہیں, اور وہ جلسہ گاہ میں تشریف لا چکے ہیں, رونق اسٹیج ہیں. حضرات, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے, سب سے باعزت شخص وہ ہے جو اللہ کے کلام قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. چنانچہ اسی سلسلے کی کڑی ابتدا سے جو چلی آ رہی ہے, جس کا تعلق اور جس کی پہلی کڑی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چبوترے سے جا ملتی ہے جس کو آج دنیا اصحاب صفہ کے نام سے جانتی ہے, جہاں سب سے پہلے معلم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی ہے, اور علوم قرآن کو, قرآن کے الفاظ کو اور اس کی معانی اور اس کی تفسیر اور تشریح کو سیکھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس جماعت ہے. وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور آج اللہ کے فضل سے ساری دنیا کے اندر پورے عالم میں یہ سلسلہ پہنچ چکا ہے, اور جہاں مدارس کی شکل میں تعلیم دی جاتی ہے گویا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے, اور وہیں سے اس کا آغاز ہوا. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ جنوبی ہندوستان کا ایک علاقہ ہے, اور یہاں پر بے شمار چھوٹے اور بڑے مدارس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام انجام دے رہے ہیں. انہی مدارس میں ایک اہم ادارہ جو تحفیظ القرآن کے الحمدللہ 25 سال سے زائد عرصے سے خدمت انجام دے رہا ہے, المدرسۃ العربیہ لتحفیظ القرآن الکریم دیوبند کے نام سے خدمت انجام دے رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اب تک اس ادارے سے ہزاروں طلباء نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا, اور ہزاروں انسانوں نے صحیح انداز میں, صحیح تلفظ کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ انہوں نے اپنی اصلاح کی اور تصحیح کی. اور اللہ کا شکر ہے کہ 600 سے زائد طلباء اور طالبات نے اس ادارے سے اب تک تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کی. چنانچہ آج کا یہ پروگرام بھی الحمدللہ 140 یا 41 طلباء اور طالبات کی تکمیل کے سلسلے میں رکھا گیا ہے. دعوت ناموں کے چھپنے تک 135 اور 36 طلباء نے تکمیل کیا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس جلسے کے دن تک اللہ کے فضل سے 140 سے 41 تک طلباء کی تعداد پہنچ چکی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسی مجلس اور اسی مبارک محفل میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں.
चुनाचे मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत दूंगा खुतबे इस्तक़बालिया के लिए डॉक्टर हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद इमादुद्दीन अनवर साहब नक्शबंदी जो AKM कॉलेज के लेक्चरर भी हैं और हमारी जो मदरसे की इंतजामी कमेटी है तलबाए कदीम की उसके मोहतरमा